صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رؤوس الخلائق ساری مخلوق میں سے ایک امتی کو الگ کرے گا، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلا، اور 99 رجسٹر اس کے سامنے کھولے پڑے ہوں گے، کھول دیے جائیں گے، کل سجل مد البصر، اور ہر رجسٹر ایسا ہے مد بصر تک، جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ پھیلا ہوا ہے، اور ایسے 99 رجسٹر بندے کے سامنے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے کہتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں تنکر شیئا من ھذا، کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ تو کہتا ہے لا یا ربی، کسی کا انکار نہیں ہے، سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے جو کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ، کیا جو میں نے لکھنے کے لیے جو کاتبین مقرر کیے تھے انہوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتا ہے لا یا ربی، کوئی زیادتی نہیں کی، جو کرتا رہا ہوں وہی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے افا لکا عذر، کیا عذر ہے یا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ فیبہت الرجل، بندہ مبہوت ہو جاتا ہے کہ عذر بھی کوئی نہیں، بندے کے خیال میں نیکی بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے ایک پرچی جو ہے وہ نکالے گا، اس میں یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے عبد ہیں، عبد خاص ہیں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پرچی پہ یہ لکھا ہوا ہے، باقی 99 رجسٹر سامنے پڑے ہیں، اور ہر رجسٹر مد بصر تک، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس قدر گناہ ہی گناہ ہے۔ ایک پرچی آئی ہے فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، کہے گا یا اللہ یہ ایک پرچی ہے، دوسری طرف یہ 99 رجسٹر ہیں، اتنا گناہوں کا پہاڑ ہے، یہ ایک پرچی ہے، کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وزن کرتے ہیں میزان عدل کے ایک پلڑے میں یہ پرچی بھی رکھ دیتے ہیں اور تیرے جو گناہ ہیں وہ بھی رکھ دیتے ہیں، ظلم نہیں ہوگا۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفِّهِ، وہ سارے رجسٹر ایک پلڑے کے اندر، وہ پرچی ایک جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے، وہ دوسرے پلڑے میں۔ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، تو وہ پلڑا غالب آ جاتا ہے جس پلڑے میں وہ پرچی رکھی ہوتی ہے۔ قَالَ فَلَا يَثْقُلُ اسْمَ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے اس نام پر کوئی شے غالب نہیں ہے، اللہ کریم کی رحمت پر کوئی شے غالب نہیں ہے۔ یہ کلمہ اگر نصیب ہو جائے، کلمے پہ موت آ جائے، اسی کلمے کے ساتھ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو جتنا بھی گناہگار ہو وہ بخشا جائے گا۔ وہ ہزاروں جو ہیں وہ رجسٹر ہی کیوں نہ گناہوں کے اس کے سامنے ہوں، لیکن رحمت الہیہ غالب آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کلمہ کی نعمت مل جائے۔ اس وجہ سے استقامت عمل صالح پر یہ ضروری ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جس کے پاس قول ثابت ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر جو ڈٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قول کو ثابت رکھتا ہے۔
آخری وقت اس کو کلمہ کی توفیق ملتی ہے۔ بعض علماء، بعض صالحین سوء خاتمہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میری کتاب تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب ازل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت سفیان بعض صالحین سے کہتے ہیں حل ابکاک قط علم اللہ فیک، کیا کبھی آپ کو رونا آیا ہے؟ بعض صالحین سے پوچھتے ہیں اولیاء اللہ سے، کیا کبھی تمہیں رونا آیا ہے یہ سوچ کر کے پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے تیرے بارے میں؟ تو وہ آگے سے اللہ کا ولی کہتے ہیں ترکنی لا افرح ابدا، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے اس بارے بات نہ کریں، میں جب یہ سوچتا ہوں تو کبھی خوشی کی کیفیت میرے اندر طاری نہیں ہوتی، یہ غم ہی ہوتا ہے کہ تقدیر کا معاملے کو تو بندہ نہیں جانتا کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا۔ وَكَانَ سُفْيَانُ يَشْتَدُّ قَلَقَهُ فِي السَّوَابِقِ وَالْخَوَاتِيمِ، اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب ازل کو سوچ کر اور حسن خاتمہ کے حوالے سے ہمیشہ قلق میں رہتے تھے، کہتے تھے اخاف ان اکون فی ام الکتاب شقیا، یہ خطرہ ہے مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کتاب ازل میں شقی لکھا گیا ہوں، بدبخت لکھا گیا ہوں، کیونکہ جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق انجام ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار یقوم طول لیلہ قابضا علی لحیتی، ساری زندگی دیکھیں کس قدر زندگی گزار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں یا ربی قد علمت ساکن الجنت من ساکن النار، تو جنتیوں کو بھی جانتا ہے، جہنمیوں کو بھی جانتا ہے، فی ای الدارین منزل مالک، لیکن مالک بن دینار کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کہاں ہے، یہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ بس یہ جملہ بول کر اپنا حسن خاتمہ کی نیت کرتے تھے، مالک نہیں جانتا کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ یہ اگر خوف زندگی آخری وقت تو بندے پر سوء ظن نہیں ہونا چاہیے، اچھا ظن ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے حوالے سے، لیکن زندگی میں یہی خوف غالب رہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کدھر معاملہ ہوگا۔ حضرت اسم فرماتے ہیں چند خطرے ایسے ہیں جس کا بندہ ان خطروں سے غافل ہو جائے وہ بندہ دھوکے میں ہے۔ خطر یوم المیثاق حین قال ہؤلاء فی الجنت ولا ابالی، اس بات کا ڈر جو یوم میثاق میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہؤلاء فی الجنت ولا ابالی، یہ جنتی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کہہ دیا وہؤلاء فی النار، یہ جہنمی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس بات کا ڈر۔ دوسرا حین کتب الملک بالسعادت والشقاوت، بندہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، فرشتہ لکھ چکا ہے کہ یہ بندہ بدبخت ہے یا یہ سعادت مند ہے، یا شقی ہے یا سعید ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ بندہ اگر اس حوالے سے بے خوف ہے کہ جو بھی لکھا گیا ہے بس ٹھیک ہے، لکھا گیا ہوگا تو وہ سے، لیکن بندے کو تو خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا لکھا گیا ہے۔ اور تیسرا ذکر حول یوم الدین، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، ولا یدری ایبشر برضا اللہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ کریم کی رضا کی خوشخبری ملے گی یا یہ کہہ دیا جائے گا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ چوتھا یوم یصدر الناس اشتات ولا یدری ای الطریقین مقدر بہ، دو راستے بندے کے سامنے ہوں گے، جنت کا اور جہنم کا، اور بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کس راستے کی طرف بندے نے نکلنا ہے۔ ان چار خطروں سے جو بندہ غافل ہو جائے اور کبھی سوچے ہی نہ کہ پتہ نہیں لکھا گیا ہے، قبر سے اٹھوں گا تو پتہ نہیں کس راستے کی طرف جاؤں گا، یہ جب خطرہ ہی نہیں ہے، بندہ سوچتا ہی نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں فَهُوَ مُغْتَرٌ، وہ بندہ دھوکے میں ہے۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے حسن خاتمہ کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، جس نے کبھی دعا ہی نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، یہ دعا ہی نہیں کی کہ یا اللہ حسن خاتمہ کی، حضرت عمر فاروق جیسے جس کے بارے میں حضور علیہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا
کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دی ہے، وہ زندگی بھر جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا اس دعا سے خالی نہیں ہوتی تھی، اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ تھی، اے اللہ مجھے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ حسن خاتمہ سے بے فکر ہو جائے، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا، بے فکر ہو جائے تو اس کے برے خاتمے کا شدید خطرہ ہے۔ امید بندے کو ہونی چاہیے، لیکن ہر وقت اپنے خاتمے کی فکر ضرور ہونی چاہیے، ہر دعا میں حسن خاتمہ کی دعا ضرور شامل ہونی چاہیے، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ان خطروں کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت غالب آتی ہے، اور آخری وقت ایمان ملتا ہے، اور ایمان مل جائے تو پھر ہی بندے کی اخروی زندگی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔